ہمارا دوسرا سلسلہ شروع ہو رہا ہے اور شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا مقام واضح ہے اور ہمارے پاس ایک علمی شخصیت مولانا عزیر شمس موجود ہیں جن کا تخصصی اس متعلق ہے، تو ابھی ان کا بیان ہوگا شیخ الاسلام ابن تیمیہ تصنیفی خدمات اور ان کا تصنیفی منظر۔ تو ہم شیخ صاحب سے گزارش کرتے ہیں کہ وہ السلام علیکم۔ ہو گیا ٹھیک ہے۔ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ محترم اساتذہ کرام اور عزیز طلباء اور حاضرین، امام ابن تیمیہ کی شخصیت اور ان کے علمی خدمات اور جو ہمہ جہتی اصلاحی کام انہوں نے کیا ہے، ان سے ہم میں سے بہت سے لوگ واقف ہوں گے، اور انہوں نے جو پوری زندگی اپنی اسلام کی خدمت میں گزاری اور بہت سے جو غلط افکار و خیالات اسلام میں داخل کر دیے گئے تھے، ان کے صفائی میں اور حقیقت بیان کرنے کے سلسلے میں جو ان کی خدمات ہیں، وہ اور پھر زبان اور قلم اور سنان، ان تینوں کے ذریعے جس نے اصلاح کا کام کیا، تو تاریخ اسلام میں بہت کم شخصیتیں ایسی ہیں کہ جنہوں نے ان تینوں میدانوں میں علامہ شبلی نعمانی نے ایک مضمون لکھا ہے امام ابن تیمیہ کے بارے میں، بہت ہی اچھا مضمون، اور بہت زیادہ متاثر تھے ان سے۔ انہوں نے لکھا کہ اگر تجدید کے سلسلے میں یا مجددین کے سلسلے میں ایک شرط یہ لگائی جائے کہ زبان و قلم سے خدمت کرنے کے ساتھ ساتھ وہ میدان جہاد میں بھی وہ عملاً شریک رہا ہو، تو اس طرح پھر مجددین کی تعداد بہت کم ہو جائے گی، اور امام ابن تیمیہ لیکن اس میں شامل رہیں گے۔ بہرحال میں اس مجلس میں ابھی میرے پاس پتہ نہیں آدھا گھنٹہ ہے، تو میں کوشش کروں گا امام ابن تیمیہ کے زندگی کے مختلف دوسرے پہلوؤں کے بجائے ان کی تصانیف اور تصانیف میں جو ان کا طریقہ کار کیا ہے اور ان تصانیف کی تعداد کیا ہے، ان میں سے کتنی چھپی ہیں، کتنی غائب ہو گئی ہیں، کتنی ابھی نہیں چھپی ہیں، چھپنے کا انتظار کر رہی ہیں، ان کی جو خدمت کی گئی ہے موجودہ دور کے اندر، اسی طرح سے تصانیف کی جو مختلف شکلیں ہیں وہ کیا ہیں، اور پھر ان کی کیا تاریخی ترتیب کوئی بنائی جا سکتی ہے جو مختلف ادوار میں انہوں نے لکھی ہے، اور ان کی ان تصانیف کے جو ترجمے ہوئے ہیں دوسری زبانوں میں، خاص طور پر اردو اور انگریزی میں، ان کا کیا حال ہے اور وہ کہاں تک ان کے اصل فکر کی صحیح ترجمانی کرتی ہیں، اور پھر یہ ہے کہ جو شخص ابن تیمیہ کو پڑھنا چاہتا ہے، امام ابن تیمیہ کی تصانیف سے استفادہ کرنا چاہتا ہے، تو اسے کیا طریقہ کار اختیار کرنا چاہیے ایک طالب علم کے لیے۔ تو ان سارے پہلوؤں میں سے جتنی چیزوں پر گفتگو انشاءاللہ ہو جائے، میں کوشش کروں گا کہ ابتدائی طور پر مطلب بنیادی معلومات ایسی دے دوں، اور پھر ایک صفحہ، ایک فہرست ہے میرے پاس ان کتابوں کی کہ جو مجموع الفتاویٰ سے باہر چھپی ہیں، تاکہ کسی کو بھی پتہ چل جائے کہ کمپلیٹ سیٹ امام ابن تیمیہ کی تصانیف کا مجموع الفتاویٰ جو 37 جلدوں میں چھپی ہوئی ہے، اس کے بعد یہ 37 اتفاق سے ان کی بھی تعداد 37 ہے، 37 کتابیں ہیں جو مجلدات بہت سی ہیں۔ تو اگر کسی کے پاس یہ دونوں یعنی مجموع الفتاویٰ ہو اور یہ ساری کتابیں ہیں جو ان کی فہرست ایک صفحے میں ہے میرے پاس، تو اس کو گویا یہ اطمینان رکھنا چاہیے کہ امام ابن تیمیہ کی جتنی مطبوعہ چیزیں ہیں اس کے پاس ہیں، اب پڑھنا اور اس کے سلسلے میں ترتیب دینے کا کام اس کا اپنا ہے۔ سب سے پہلے تو ہم یہ گفتگو کریں کہ امام ابن تیمیہ نے کل زندگی 67 سال پائی تھی، 661 میں پیدا ہوئے اور 728 میں انتقال ہوا، اور اس میں ان کی زندگی کو ہم 4 مرحلے میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ پہلا مرحلہ تو ان کی طالب علمی کا زندگی کا ہے، وہ تقریباً 17-18 سال تک سلسلہ چلتا ہے، اور انہوں نے پھر سارے مختلف مشائخ سے استفادہ کیا تھا۔ تو اس زمانے میں انہوں نے مختلف اساتذہ سے حدیث، فقہ اور دوسرے فنون کی کتابیں پڑھی۔ پھر انہوں نے 18 سال کے بعد یہ کیا کہ اپنے طور پر مطالعہ کرنا شروع کیا،
اکثر آپ مجددین و مصلحین کو دیکھیں گے یا جو کسی میدان میں کوئی نمایاں ہے تو اس نے خصوصی طور پر خود سے مطالعہ بھی ضرور کیا ہوگا. جو شخص یہ اکتفا کر لیتا ہے کہ جو مشائخ سے میں دروس میں حاضر ہوا بس، یا جو کتابیں نصاب کی جو پڑھائی جاتی ہیں مدارس کے اندر انہی پر اختصار کیا، تو اس کے اندر کوئی بہت کم الا ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ جس کو صلاحیت دے، ورنہ اس کے اندر مختلف نئے رجحان یا نئے موضوعات پر لکھنے اور نئے اجتہاد کی توفیق اس کو بہت کم ہی ہوتی ہے. تو امام ابن تیمیہ نے پھر وسیع مطالعہ کرنا شروع کر دیا اور ہر فن میں، حتیٰ کہ منطق، فلسفہ، علم کلام، عقیدے کی ساری چیزیں سب پڑھ گئے، فقہ کی سارا کا ذخیرہ، اس کے بعد جتنی امہات کتب تھی حدیث کی وہ سب پڑھ گئے. اور حافظہ اتنا قوی تھا ان کا کہ جو چیز وہ ایک دو بار پڑھ لیتے تھے تو ذہن میں نقش ہو جاتا تھا. اور اکثر وہ تصانیف جو لکھتے ہیں، ان کی جو تصانیف ہیں اور کتابیں، وہ دراصل خود بس وہ کاغذ اور قلم لیا اور لکھنا شروع کر دیا. ساری حدیثیں وہ لکھ رہے ہیں اپنے زبانی، اقوال منسوب کر رہے ہیں لوگوں کی طرف، اپنے طرف سے، یعنی جو ذہن میں مخزون ہے وہ چیزیں. تو حافظہ ان کا بہت قوی تھا. پھر دوسری چیز ہے کہ وہ بہت سریع الکتابت، بہت تیز لکھتے تھے، آمد تھی ان کے افکار کی. تو وہ اتنا تیز لکھتے تھے کہ ایک ایک مجلس میں بیٹھ کر کے پوری ایک کتاب تصنیف کر ڈالتے تھے. یہ جو ہم دیکھ رہے ہیں الحمویہ اور العقیدہ الواسطیہ وغیرہ، تو عقیدہ واسطیہ جو ہے انہوں نے عصر کے بعد بیٹھ کر کے تھوڑی دیر میں لکھ دیا پوری عقیدہ واسطیہ، اور حمویہ جو ہے وہ ظہر اور عصر کے بیچ میں لکھ دی بیٹھ کے. السیاست شرعیہ جو ان کی مشہور کتاب ہے، وہ ایک دن ایک رات میں ایک امیر عقوش الافرم المنصوری نے، اس نے طلب کیا کہ ذرا سیاست کے بارے میں کچھ رہنما اصول بیان کر دیں. بس وہ بیٹھے رات میں لکھ گئے اور دے دیا. تو اکثر علماء، امام ذہبی، ابن عبد الہادی اور دوسرے سارے علماء بیان کرتے ہیں کہ عجیب حال تھا ان کا، نہ کتابیں ہیں ان کے پاس نہ کچھ ہیں، اور وہ کتابیں لکھتے چلے جا رہے ہیں. جیل میں ان کا بہت سا حصہ گزرا، مصر میں اور دمشق میں، لیکن جیل میں بھی تصنیف تعلیف کا سلسلہ جاری تھا. بلکہ بہت سی اہم کتابیں ان کی انشاءاللہ ہم ذکر کریں گے، وہ انہوں نے جیل کے اندر ہی لکھی. اور ان کو اللہ تعالیٰ نے اتنی مقبولیت عطا کی تھی کہ اس زمانے میں دوسرے علماء فقہاء بہت سے تھے، اور لیکن یہ ہے کہ لوگ جب بھی کوئی مسئلہ پوچھنا ہوتا تھا یا کوئی اشکال ہوتا تھا کچھ، انہی کے پاس جاتے تھے. جہاں جس جگہ ان کو بھیج دیا جاتا تھا، مثلا ان کو قاہرہ میں دیکھا کہ یہاں پر وہ لوگ ان سے مقابلہ کرنے یا مناظرے میں وہ ان کو مغلوب نہیں کر سکے، تو سوچا ان کو سزا یہ دی جائے کہ جیل میں بند کر دیا جائے ان کو کسی جگہ. تو اسکندریہ بھیج دیا. اسکندریہ گئے تو وہاں لوگوں نے پھر اتنا زیادہ ان سے استفادہ کیا کہ وہ اس کے برعکس، یعنی جو مقصد تھا کہ ان کو قتل کر دیا جائے یا ان سے گلو خلاصی ہو جائے گی، وہ اس کے برعکس دوسرا نتیجہ نکل گیا. بہرحال ان کی زندگی کے بارے میں اگر آپ پڑھنا چاہتے ہیں، اردو میں بہت اچھی 2-3 کتابیں ہیں ان میں، بلکہ ان کے کتابوں کے جتنے بنیادی افکار ہیں وہ سب جمع کر دیں. ایک ہے محمد یوسف کوکن عمری، ان کی کتاب امام ابن تیمیہ پر، بہت اچھی کتاب ہے. انہوں نے سید سنن ندوی کے انڈر میں لکھا تھا، دارالمصنفین میں 1937 کے اندر یہ کتاب لکھی تھی، چھپی ہے وہ تقریباً 1960-61 میں پہلی بار. تو یہ کتاب اس لحاظ سے کہ اس میں ابن تیمیہ کے سارے موضوعات سے مدری جو ان کے افکار ہیں ان کا بہترین خلاصہ خود انہی کے اپنے الفاظ میں دیا ہوا ہے. اس جیسی دوسری کتابیں آپ کو تقریباً شاید نہیں ملیں گی، بلکہ اس میں بہت جگہ تو یہ کیا گیا کہ ان کے افکار میں بھی تعریف کر دی گئی ہے یا قطر بیعت کر دی گئی. بہرحال تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پہلے مرحلے میں دیکھیے دوسری طرف میں نکل گیا. خود امام ابن تیمیہ کا حال یہ تھا کہ لکھتے وہ کہیں سے کہیں نہیں پہنچ جاتے تھے، پھر اس کو والمقصود کہہ کے پھر لوٹتے تھے. تو والمقصود بیان یہ کرنا ہے کہ پہلے مرحلے میں 20 سال کی عمر تو 18 سال کی عمر تک تو وہ پڑھتے رہے، اس کے بعد پھر مطالعہ شروع کر دیا. جب پورا سارا تاریخ اور سیرت اور حدیث اور فقہ اور منطق و فلسفہ اور علم کلام سارا جب پڑھ لیا، تو اس کے بعد پھر تصنیف و تالیف کی طرف، اور دوسرا مرحلہ جو شروع ہوتا ہے تدریس ان کے ذمہ ہو گئی. اور جمعہ کے بعد دروس تھے وہ، اور بھی جمعہ کے بعد جو دروس تھے وہ بالکل ہی نئے انداز کے اس طرح کے دروس ہوتے تھے. قرآن مجید کی آیتوں کی تفسیر اس انداز میں بیان کرتے تھے، لوگ حیران رہتے تھے. ان کے دروس کو لکھتے تھے، قلم بند کرتے تھے. یہ 20 سال 22 سال کی عمر. تو کہا جاتا ہے کہ 20 سال کی عمر سے پہلے ہی انہوں نے تصنیف تالیف شروع کر دیا. جب وہ اس کے بعد پھر ان کا شہرہ ہوا، تو بیچ میں پھر یہ جو دوسرا مرحلہ شروع ہوتا ہے دمشق میں، یعنی 20 سال کی عمر سمجھیے کہ 682 ہجری کے بعد سے 83 ہجری کے بعد سے اب ان کی شہرت ہو گئی. تو ایک واقعہ پیش آتا ہے 693 میں. وہ ایک عیسائی تھا عصاف نام کا، اس نے برا بھلا کہنا شروع کر دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور گالی دی اور کیا. تو اس کے خلاف پھر امام ابن تیمیہ نے
داروگیر کی کچھ خود دخل اندازی کی، وہ اپنے ایک دوست کے ساتھ گئے، ان کو پکڑا اور ان کو زد و کوب کرنے کی کوشش کی، تو اس کے نتیجے میں یہ ہوا کہ اس زمانے کی جو حکومت تھی اس نے پھر ان لوگوں کو، امام ابن تیمیہ اور ان کے ساتھی کو پکڑا کہ یہ کیا کر رہے ہو، اور اس نے کون سا جرم کیا ہے، اور بلکہ ان کے ساتھ کچھ زد و کوب بھی کی گئی۔ تو اس واقعے سے متاثر ہو کر کے انہوں نے جو اپنی سب سے پہلی مشہور معروف کتاب لکھی ہے وہ الصارم المسلول علی شاتم الرسول، اور یہ کتاب اپنے موضوع پر بے نظیر کتاب ہے، اور الحمدللہ اب اس کا آخر میں ادھر اردو ترجمہ بھی شائع ہو گیا پاکستان سے۔ تو یہ کتاب ایسی ہے کہ اس میں انہوں نے سارے علماء امت، صحابہ سے لے کر کے اپنے زمانے تک کے اتنے نقول اور اقتباسات دیے ہیں اس میں کہ اس کو بالکل ایک اجماعی چیز بتائی ہے کہ ایسے شاتم رسول کو قتل کرنا ہی اسلام میں سزا ہے۔ جن لوگوں نے بھی بعد میں آج تک کوئی کتاب یا اس موضوع سے متعلق کوئی تحریر لکھی ہے، سب لوگوں نے امام ابن تیمیہ کی اس کتاب سے استفادہ کیا، بلکہ ان کے ایک معاصر تھے جو ان کے مخالف بھی تھے، ان کا نام تقی الدین سبکی ہے، انہوں نے بھی ایک کتاب السیف المسلول علی شاتم رسول کے نام سے لکھی ہے، کہ وہ پوری کی پوری تقریباً اسی کتاب کا چربہ ہے، جو شخص بھی موازنہ مقارنہ کرے گا تو اس کو پتہ چل سکتا۔ تو یہ 693 میں لکھی۔ اس کے بعد پھر 5 سال کے بعد ایک استفتاء، حما ایک شہر ہے سیریا کے اندر، وہاں سے آیا عقیدے کے باب میں کہ جو آیات صفات ہیں یا حدیث ہیں صفات کی، ان کے بارے میں ہمیں کیا عقیدہ رکھنا چاہیے۔ تو عام طور پر اشاعرہ جو ہے ان سب کی تعویل کرتے ہیں، تو انہوں نے کھل کر کے یہ بیان کیا کہ آیات اور حدیث صفات سے متعلق جو کچھ بھی اللہ نے، اللہ کے رسول نے بیان کیا ہے، اس پر اعتقاد رکھنا، اسے حقیقی معنی پر معمول کرنا، یہی ہے سارے لوگوں کا منہج۔ اور اس سلسلے میں انہوں نے اتنے نقول اور اقتباسات دیے، سارے فقہا، محدثین، مفسرین، اور اس کا حتیٰ کہ صوفیہ، متکلمین، ان سب کے اقوال، فقہا میں حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، سب لوگوں کے، کہ اگر آپ پڑھیں گے تو دنگ رہ جائیں گے اتنے اقوال اور اتنے اقتباسات کیسے جمع کر دیا، اور سب میں یہی ہے کہ جس طرح اہل سنت کا منہج یہی ہے۔ اب اس فتوے پر ہنگامہ شروع ہوا کہ ان کا عقیدہ جو ہے بہت خراب ہے، اشاعرہ نے ان کے خلاف ہنگامہ شروع کر دیا۔ یہ 698 کی بات ہے، اور ان پر داروگیر شروع ہو گئی، ان کے خلاف وہ مجلسیں منعقد کرتے تھے، اور طرح طرح سے ان کو ستانے یا ان کے عقیدے سے نفرت دلانے کے لیے۔ لیکن جب بھی کبھی اس طرح کی مجلسیں منعقد کی جاتی تھی، امام ابن تیمیہ ماشاءاللہ اس میں غالب رہتے تھے اور ان کا بس نہیں چلتا تھا۔ اسی دوران تقریباً انہوں نے الواسطیہ کے نام سے ایک کتاب لکھی، ایک رضی الدین الواسطی تھے، واسط سے آئے، اور ابن تیمیہ سے کہا کہ ایک چھوٹی سی کتاب لکھ دی، تو انہی ایام میں تقریباً 698-99 میں انہوں نے یہ کتاب بھی لکھی۔ بلکہ انہوں نے امام ابن تیمیہ نے کہا کہ بھئی عقیدے پر تو بہت سی کتابیں، کوئی بھی کتاب پڑھ لو، اس میں اللہ اور اللہ کے رسول نے جو بتایا وہ چیزیں عقیدہ ہوتی ہے، کسی انسان کے اجتہاد کی تو بات نہیں کہ کوئی نئی چیز لکھ دے گا اس میں عقیدے کی کہ یہ اس کا عقیدہ کا اعتقاد رکھو، اس کا نہ رکھو۔ تو کہا نہیں، آپ ایک تحریر لکھیے ضرور۔ تو انہوں نے جب اصرار کیا تو انہوں نے اعتقاد اہل سنت والجماعہ کے نام سے، وہ العقیدہ الواسطیہ کے نام سے جو مشہور ہے، وہ کتاب لکھی۔ ان دونوں کتابوں کا اثر یہ ہوا کہ پھر اس زمانے میں جو اہل سنت کے خلاف جو منہج تھا، ان لوگوں کے اندر بڑی کھلبلی مچی، اور سارے جتنے فقہا اور متکلمین تھے ان کے خلاف ہو گئے، اور ان کو انہوں نے ستانا شروع کیا، پریشان کرنا شروع کیا، یہاں تک کہ تقریباً 2-3 سال تک۔ اس میں پھر بیچ میں وقفہ کیا ہو گیا کہ تقریباً 4 سال کا عرصہ ایسا تھا، 799 سے تقریباً 704 تک کا، 703 تک کا، اس میں تاتاری امٹ کے چلے آئے تھے، مغول، اور دمشق پر حملہ کیا، آئے، پھر اس کے بعد اس میں پھر امام ابن تیمیہ کا جو کردار رہا کہ انہوں نے بلا خوف و خطر جا کر کے اس سے ملاقات کی، اس کے بعد پھر اس کو سمجھانے کی کوشش کی، اس کو بتایا، بلکہ ان مجلسوں کا قصہ بہت عجیب ان کی سیرت کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ ہم لوگ ڈر رہے تھے کہ ابھی اب وہ مغلیہ آدمی وہ حکم دے گا اور ابھی ہم سب لوگوں کے سر قلم کر دیے جائیں گے، لیکن ابن تیمیہ جرأت کے ساتھ وہ کہتے رہے، یہاں تک کہ اس پر روب بیٹھ گیا ان کا، اور اس نے آخر میں کہا متاثر ہو کر کے کیا آپ ہمارے حق میں دعا گئے، تو وہ دعا بھی کر رہے تھے تو ان کے خلاف بد دعا ہی کر رہے تھے، اللہ تعالیٰ جو مسلمانوں کا برا سمجھے اس پر لعنت بھیج اور اس کو نیست و نابود کر دے، ان کو اپنے مقصد میں ناکام کر، وہ آمین آمین کر رہا ہے۔ تو یہ حال تھا ابن تیمیہ کی جرأت اور شجاعت اور بہادری کا۔ تو وہ 3-4 سال اس طرح سے گزرے، اس میں پامردی دکھائی اور لوگوں کو جہاد کے لیے، قتال کے لیے تیار کیا، اور اس بیچ میں پھر انہوں نے ایک بار مصر کا بھی سفر کیا، تاتاریوں سے لڑنے کے لیے آمادہ کرنے کے بعد، وہاں 8 دن رہے، سن 700 ہجری میں انہوں نے اس کے لیے مصر بھی سفر کیا تھا۔ جب یہ سب سلسلہ ختم ہوا، پھر جو مخالفین تھے ابن تیمیہ کے، ان کے پیچھے پڑے، انہوں نے کہا کہ ان مسائل کے سلسلے میں آپ نے جو یہ فتنہ پیدا کر دیا ہے، اس سلسلے میں آپ اپنی چیزوں سے رجوع کریے۔ میں کیا رجوع کروں، مجلسیں ہوئیں، اس میں ناکام ہوئے،
واسطیہ سے متعلق، عقیدہ واسطیہ سے متعلق مناظرہ کہ وہ ہوئی، اور دوسری بہت سی کتابوں سے متعلق ان کے عقائد. تو بنیادی طور پر ان میں یہ صفات کی بحثی تھی کہ جن پر ان سے گفتگو ہوئی اور اس میں وہ کامیاب نہیں ہوئے. اسی بیچ میں کچھ ایک صوفیہ کا ایک گروپ تھا رفاعیوں کا، تو ان لوگوں نے فتنہ کھڑا کر دیا. ان سے بھی ایک مرتبہ مناظرہ ہوا ان کا. یہ اس مناظرے کی بھی تاریخ موجود ہے سن 705 میں، اور سن 705 ہی میں واسطیہ سے متعلق بھی جو مناظرہ کی مجلس منعقد ہوئی تھی. تو یہ سارے واقعات ہوئے تھے تقریباً مصر میں، یعنی دمشق میں زمانے قیام تک، اور یہ 705 ہجری تک تقریباً وہاں رہے. سن 705 میں وہ رمضان کے اندر چلے جاتے ہیں مصر. جب یہاں ان لوگوں کا بس نہیں چلا اور انہوں نے ان کو سب کو زیر کر دیا، تو دمشق والوں نے شکایت کی وہاں مصر میں، اس لیے کہ اس کے کنٹرول میں تھا دمشق، وہ کہ وہاں ان کو بلایا جائے اور وہاں ان کے ساتھ داروگیر کی جائے، وہاں کے قضات بیٹھیں. چنانچہ 705 میں وہ رمضان میں وہاں پہنچے. اب وہ وہاں گئے تو وہاں سارے جتنے شروع میں بیٹھے ان سے بحث مباحثہ کیا، اور کافی مجلسیں منعقد ہوئیں، 3-4 مجلسیں منعقد ہوئی. آخر میں ان کو کہا کہ سب اپنے آپ کے عقائد کی وجہ سے یہ گویا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بے ادبی ہے، اور اللہ کے ذات کے بارے میں جو آپ یہ اس طرح کی جہت وغیرہ کا تصور کرتے ہیں وہ درست نہیں. ان کو جیل میں ڈال دیا. چنانچہ سن 705 سے لے کر کے سن 704-9 تک وہ جیل کے مجلس میں رہے. کئی بار ان سے مختلف مراسلت ہوئی، گفتگو ہوئی. آخر میں پھر وہ نکالے گئے. اس کے بعد پھر بعض چیزوں سے متعلق جب گفتگو ہوئی تو ان کو پھر دوبارہ وہ صوفیوں نے مسئلہ چھیڑ دیا. وہ انہوں نے ابن عربی اور وحدت الوجود کے قائلین ان کے خلاف پھر فتوے دیے، اور لوگوں نے جب ان سے پوچھا تو پورے طور پر وضاحت کے ساتھ بیان کیا کہ یہ سب الحاد اور زندقہ ہے اور اسلام کے خلاف چیز ہے اور کفر ہے. امام ابن تیمیہ ایک جگہ لکھتے ہیں وحدت الوجود کے جو قائلین ان پر رد کرتے ہوئے کہ ایک زمانہ تھا کہ میں ابن عربی کا بڑا معتقد تھا، لیکن جب میں نے فصوص الحکم پڑھی ہے اور اس میں جو بالکل صاف فرعون کے مومن ہونے کے بارے میں اور دوسرے جو الحاد و زندقہ کی باتیں، تو اس کے بعد سے انہوں نے وہ فتویٰ دینا شروع کیا. تو جو اس زمانے میں وہ صوفیہ تھے وہاں، ابن عطا اللہ الاسکندری یا اسی طرح سے زین الدین ابن مخلوف، اور وہ ان لوگوں نے ان کے خلاف پھر داروگیر شروع کی اور کہا کہ نہیں، ان کا یہاں قاہرہ میں رہنا ٹھیک نہیں ہے. چنانچہ ان کو وہاں اسکندریہ بھیجا، جس کا ذکر میں نے کیا تھا. مگر اسکندریہ بھیجنے کا نتیجہ اور ان کی مقبولیت بڑھی. وہاں وہ برج کے اندر وہاں مقیم تھے اور سب لوگ آتے جاتے تھے، ملتے تھے، ان سے سوالات کرتے تھے. بہت سی کتابیں بھی انہوں نے وہاں تصنیف و تالیف کی وہاں. تو اس طرح سے وہ مصر میں تقریباً سن 705 سے لے کر کے اور سن 712 تک 7 سال رہے. رمضان میں گئے تھے اور سن 712 میں ذی القعدہ کے اندر وہ واپس پھر دمشق گئے. اور دمشق میں جانے کے بعد پھر آخری زندگی جو ان کی سن 712 سے لے کر کے سن 728 ہے، جس میں 16 سال تقریباً امام ابن قیم ان کے ساتھ ہمیشہ رہے، جیل میں یا جیل کے باہر. وہاں بھی ان کے ساتھ پھر بڑی داروگیر ہوئی اور مختلف مسائل سے متعلق. خاص طور پر مسئلہ یہ اٹھا کہ حلف بالطلاق، یعنی جب اگر قسم کوئی کھا لے کہ اگر کسی کی بیوی نے فلاں میری بیوی نے ایسا کیا تو اس پر طلاق ہے، تو کیا یہ کفارہ دے کر کے وہ بری ہو سکتا ہے یا طلاق نہیں واقع ہوگی، یا طلاق لازماً واقع ہو جائے گی اگر اس عورت نے ایسا کیا. تو اس سلسلے میں سارے فقہاء اس بات کے قائل تھے کہ حلف بالطلاق کی صورت میں طلاق واقع ہو جاتی ہے. امام ابن تیمیہ اس پر مصر تھے کہ نہیں، یہ حلف کی قسم ہے تو کفارہ حلف یا قسم کا کفارہ ادا کر دے تو بس بات. ورنہ اس طرح سے ہم سلسلہ ایسے ہی چھوڑ دیں گے تو سارے سب بیویاں الگ ہو جائیں گے، اور عموماً آدمی غصہ ہو جاتا ہے اس طرح کے قسم کھائے. لیکن ابن تیمیہ کو کہا گیا کہ آپ بھی رجوع کیجئے اپنے اس فتوے سے اور اس طرح کا فتویٰ مت دیجیے. انہوں نے کہا کہ میں حق بات بیان کرنے سے رک نہیں سکتا. جب پھر پوچھا جاتا مجلس میں، لوگ قائل کرتے تو انہوں نے کہا اچھا ایسا مت فتویٰ دیجیے. کہا میں اپنی طرف سے نہیں لکھوں گا، لیکن جب کوئی پوچھے گا تو پھر اس کو پھر وہی جواب دیتے. تو یہاں تک کہ پھر ان کو مطلب پکڑ دھکڑ کرنے کا سلسلہ شروع کیا. پھر اس کے بعد جب بری ہو گئے، جیل سے نکل گئے، آخر میں ان کو کس بنیاد پر جیل میں ڈالا یہ سن لیجیے. یہ بھی حیرت کی بات ہے کہ 10-15 سال پہلے انہوں نے ایک فتویٰ دیا تھا زیارت قبر نبی سے متعلق، اور اس میں استغاثہ بالنبی صلی اللہ علیہ وسلم وغیرہ کو جائز نہیں قرار دیا تھا، اور یہ کہ قبر کے پاس جا کر کے وہاں عبادت کرنا درست نہیں ہے. اس سے متعلق جو یہ فتویٰ دیا تھا جو بہت مشہور ہے زیارت القبور کے فتویٰ کے نام سے، اس کی بنیاد پر کہا کہ وہ جو 12 سال 15 سال پہلے آپ نے فتویٰ دیا تھا، یہ اس سے یا تو رجوع کیجیے، یہ بہت بڑی بے ادبی کی بات ہے اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اور اولیاء اللہ کے شان میں. تو نہیں جب کیا تو ان کو دمشق میں
جب کے اندر جیل میں ڈال دیا گیا اور وہیں سن 726 میں جیل میں ڈالے گئے. 2 سال کے بعد پھر ان کی وفات ہوئی 728 میں. تو یہ ان کی زندگی میں اس طرح کے مراحل پیش آئے. اب اندازہ لگائیے کہ جو شخص پوری زندگی اس طرح سے مناظرے میں، بحث و مباحثے میں، یہاں سے وہاں سفر میں، وہاں سے وہاں آنے جانے میں، پھر حتیٰ کہ زندگی بھر شادی بھی نہیں کی انہوں نے، نہ ان کے پاس کوئی لونڈی تھی، ان کی خدمت کرنے والے، کھانے پینے کی چیز دینے والے سب ان کے بھائی وغیرہ تھے، وہ ان کی خدمت کرتے تھے. تو اس کے باوجود بھی انہوں نے اتنا لکھا ہے، اتنی کتابیں ان کی ہیں، اتنی تحریریں ہیں کہ آپ دنگ رہ جائیں گے. ابھی تحریریں بھی مختلف نوع کی. کوئی کسی نے فتویٰ پوچھا، جواب دیا. میں نے خود اپنے آنکھ سے دیکھے ہیں وہ فتوے جو انہوں نے خود لکھے ہیں. کسی نے فتویٰ پوچھا مثلا غوث اور قطب ابدال اوتاد کے بارے میں، اتنا مختصر سا استفتاء ہے 10 سطر 8 سطر کا. اب جب وہ دیا گیا ان کو، بس وہی الحمدللہ بسم اللہ الحمدللہ کر کے اس کے بعد لکھنا جو شروع کیا تو 20-22 ورق لکھ گئے. اس کے بعد ان کو حوالے کر دیا. وہ فتویٰ ابھی بھی ان کی تحریر کے ساتھ بخط مؤلف موجود ہے. تو یہ تھا ان کا حال. جب دیا جاتا تھا کچھ، وہ فوراً بہت سی کتابوں کے مسودات ہی رہ گئے اور ایک ہی بار وہ لکھتے تھے. پھر اپنے شاگردوں کو کہتے تھے کہ ان کی تمیز کرو، تو وہ تمیز بھی نہیں کچھ لوگ کر پاتے تھے، کچھ لوگ وہ دبا کے رکھ لیتے تھے. ہمیشہ امام ابن تیمیہ کہتے تھے کہ میں نے فلاں موضوع سے متعلق لکھا ہے، وہ لاؤ. تو وہ کہتے ہیں سیرت نگار لوگ، ابن عبدالہادی وغیرہ لکھتے ہیں کہ من عجزہم عنہ لا ینقلونہ، پڑھ نہیں پاتے تھے بہت سے. لیکن من حرصہم علیہ لا یردونہ، لیکن یہ ابن تیمیہ کی تحریر ہمارے پاس باقی رہ جائے. اس طرح بہت سی تحریر ان کی متفرق ہو گئی. لیکن ان کی تحریروں کے جو مبیضات پھر بعد میں جن لوگوں نے تیار کیے، جس میں خاص طور پر ابن المحب نام کے ایک آدمی تھے، انہوں نے اکثر مسودات ان کے نکالے ہیں، ان کی تحریروں سے تمییز کی ہے، اور اس کے بعد اس کی بنیاد پر بہت سے نسخے ہیں. اس وقت جو دارالکتب ظاہریہ میں جو دمشق کے اندر ہے، اس میں ان کی تحریروں کے اکثر تو نہیں، یعنی جو موجود ہیں ان میں سے بہت سی تحریروں کے مسودات ہیں. اور اس میں 4 مجموعوں کا میں ذکر کر دیتا ہوں. وہ سب آپ کو اب تو ہم لوگوں کو جس زمانے میں ہم نے تحقیق شروع کی تھی ابن تیمیہ کی، وہ مجھے میسر نہیں تھی. اب وہ علوکا والوں نے سب ڈال دیا ہے، سارے مجامع ظاہریہ کے ڈال دیے ہیں. تو ان میں 4 مجموعے ہیں ایسے کہ جو ابن تیمیہ کی تحریروں کے اوپر مشتمل ہیں. اکثر مجموعہ تقریباً اس میں 69 نمبر مجموعہ، 96 اور 91 نمبر، 99 نمبر اور 109 نمبر. یہ 4 مجموعے تقریباً غالب اس مجموعے میں ابن تیمیہ کی تحریریں ہیں، جن میں سے بہت سی چیزیں پڑھی جاتی ہیں، کچھ نہیں پڑھی جاتی ہیں. جب وہ مجموعے آپ کھول کر کے دیکھیں گے تو اندازہ لگے گا کہ کس طرح کی تحریر ہوتی تھی ان کی، اور کتنی سریع الکتابت ہے. ایک مجموعہ اسی طرح سے اور ہے بہت ضخیم، 325 ورق کا پورا ان کے ہاتھ سے لکھا ہوا ہے. وہ سب قواعد اور اصول اور فوائد کی چیزیں. تو اس طرح کی ان کی تحریریں بہت سی ہیں جو دمشق کے اندر موجود ہیں، اور بھی بعض دوسری لائبریری کے اندر ہیں. اور بہت بڑا حصہ اس کا ان کی تصانیف کا ضائع ہو گیا. مفقود جو کتابیں ہیں وہ بھی بہت بڑی تعداد میں. یہ جو موجود ہے ابھی انشاءاللہ ہم تک آتے ہیں. مفقود کتابیں تو اتنی زیادہ ہیں کہ جتنی تقریباً بڑی کتابیں تھیں ان کی، اکثر یا تو مفقود ہو گئیں یا پھر ان میں سے بڑا حصہ مفقود ہو گیا. مثلا جواب الاعتراضات المصریہ الفتوى الحمویہ، یہ ایک مصنف کے جواب میں ہے. تو وہ بتاتے ہیں، بعض مؤلفین لکھتے ہیں کہ 4 جلدوں میں، کچھ لوگ کہتے ہیں 6 جلدوں میں یہ کتاب تھی. تو اس کے صرف 2 ٹکڑے مجھے ملے ہیں جو 200 صفحے میں نے چھاپے. اگر پوری ملتی تو وہ بیان تلبیس الجہمیہ کی طرح 10-12 جلدوں میں چھپتی. اسی طرح ان کی دوسری کتاب مثلا جو مفقود ہیں جو بہت سی، ان میں المحرر جو مجد الدین ابن تیمیہ ان کے دادا کی ہے، اس کی شرح انہوں نے لکھی تھی، وہ پائی نہیں جاتی. یہ شرح العمدہ جو ہے جو چھپی ہے، اس میں بھی تقریباً سمجھیے کہ 2/3 حصہ مفقود ہے اس کا. کتاب الزکوٰۃ اس میں موجود نہیں ہے، اور کتاب الصلاۃ کے بہت سے ابواب نہیں ہیں. تقریباً 2/3 نہیں تو کم سے کم آدھا سے زیادہ حصہ مفقود ہے. اگر وہ پوری ہوتی تو 8-10 جلدوں میں آتی. ان کے مفقود کتابوں میں مثلا محصل رازی کی کتاب اصول دین میں، یعنی عقائد کی کتاب میں، علم کلام میں، اس پر انہوں نے رد لکھا تھا. وہ بھی اس کا ذکر بھی امام ابن تیمیہ خود اپنی کتابوں میں کرتے ہیں، وہ نہیں. اس طرح سے تقریباً 15-20 کتابیں ایسی ہوں گی جو کتابیں پہنچی ہیں ان میں بھی نقص ہے. مثلا بیان تلبیس الجہمیہ، اس میں بہت سے جگہوں پر فجوات ہیں، نقص ہے. در التعارض العقل والنقل ہے، اس میں کئی جگہ سخت ہے. تو اس لیے کوشش یہ کرنی چاہیے کہ جو کتابیں بھی ہم تک پہنچی ہیں ان کے پھر اصول کی تلاش ہونی چاہیے. بہت سی کتابیں چھپی ہیں
جو مجموع الفتاوی میں مجموع الفتاوی کے باہر بھی، لیکن ان میں نقص ہے موجود. مثلا بعض کتابیں ایسی ہیں جو بعض مجموعے میں مکمل ہیں اور بعض دوسرے مجموعے میں ناقص ہیں. رسالہ فی امر الہلال، چاند نکلنے اور اس سے متعلق جو مسائل ہیں، وہ مجموعۃ الرسائل الکبریٰ میں ناقص چھپا ہوا ہے. مجموع الفتاوی جو ہے یہ مجموع الفتاوی اس میں مکمل ہے. یا اسی طرح ایک الاستغاثہ سے متعلق ایک مسئلہ ہے، وہ اس مجموعۃ الفتاوی رسائل الکبریٰ میں ناقص چھپا ہوا ہے، 2-3 ورق ہے، وہ مجموع الفتاوی میں مکمل ہے. اس کے عکس بھی ہے. مثلا الوصیۃ الکبریٰ جو انہوں نے اصحاب الشیخ عدی ابن مسافر کو لکھا تھا، وہ مجموع الفتاوی میں ناقص ہے، مجموعۃ الرسائل الکبریٰ میں مکمل ہے. اور بھی بہت سی کتابیں، مثلا وہ القواعد، جو القواعد النورانیہ الفقہیہ کے نام سے ہے، وہ صاحب مجموع الفتاوی نے یہ کیا ہے کہ اس کو انہوں نے ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا ہے. جو جس مبحث سے متعلق تھا، صلاۃ، زکوٰۃ، حج، صوم سے معاملات سے متعلق، اس کو وہاں ڈال دیا. اس میں 2-3 فصلیں چھوٹ گئی ان سے، جو اس میں نہیں داخل ہو سکی. تو کہنا یہ ہے کہ ان کی تحریریں بہت بڑی تعداد میں ہیں، اور ان کا آج تک لوگ صحیح شمار نہیں کر سکے کہ کتنی کتابیں ہیں. ان کی زندگی میں امام ذہبی بتاتے ہیں، کسی کتاب میں لکھتے ہیں کہ ان کی 300 سے زیادہ کتابیں ہوں گی، کہیں لکھتے ہیں کہ 500 جلدیں ان کی بنے گی، کہیں کہتے ہیں 1000 سے بھی زیادہ. اور اس سے پہلے اور کے مصنفین یا کسی نے آج تک اتنی کتابیں نہیں لکھی ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر ہر تحریر کو، ہر فتوے کو، ہر مستقل کتاب کو اگر ایک کتاب شمار کیا جائے تو ہزاروں کی تعداد میں واقعی ہو جائے گی ان کی تعداد. لیکن یہ ہے کہ جن لوگوں نے ان کی کتابوں کے شمار کیے ہیں یا تصنیف یا ان کی فہرست بنائی ہے، تو ان میں بھی جو سب سے پہلی فہرست جس نے بنائی ہے وہ امام ابن تیمیہ کے ایک شاگرد تھے، ابو عبداللہ محمد بن عبداللہ ابن رشیق. وہ 749 میں ان کی وفات ہے. انہوں نے اسماء مؤلفات شیخ الاسلام ابن تیمیہ کے نام سے کتاب لکھی. یہ کتاب غلطی سے ابن قیم کی طرف منسوب ہے. کہ جو اسماء مؤلفات ابن تیمیہ کے نام سے آپ دیکھتے ہیں ابن قیم کی طرف منسوب، وہ ابن قیم کی نہیں ہے، اس کو صلاح الدین منجد نے چھاپا تھا. صحیح یہ ہے کہ یہ ابن رشیق کی کتاب ہے، اور وہ ان کے پرسنل سیکریٹری تھے امام ابن تیمیہ کے. ان کے پاس سارے مخطوطات اور چیزیں ہوتی تھیں، بلکہ کہا جاتا ہے کہ کانا ابصر بخط شیخ منہ. ابصرہ کا مطلب یہ ہے کہ وہ جانتے تھے کہ کہاں کون سی چیز ان کی تحریر کس جگہ ہے. اگر کوئی چیز ڈھونڈوانی ہوتی تھی تو امام ابن تیمیہ اپنے اسی شاگرد ابن رشیق کو کہتے تھے کہ وہ کہاں ہے، وہ ڈھونڈ کر کے پھر نکال کر کے لا کر دیتے تھے. تو ابن رشیق نے پہلی فہرست بنائی تھی، اسی سے نقل کرتے ہوئے ابن عبد الہادی نے العقود الدریہ میں ایک ترتیب دینے کی کوشش کی. انہوں نے کہا کہ بعد میں کوشش کروں گا کہ سب کو تاریخی ترتیب پر مرتب کروں، پھر اس کے بعد بتاؤں کہ کون سا دمشق میں لکھا تھا، پھر مصر میں لکھا، پھر کون سے کتابیں آخر میں دمشق میں لکھی، لیکن شاید ان کو موقع نہیں ملا. ایک مصنف ہیں صفدی، صلاح الدین صفدی، انہوں نے الوافی بالوفیات میں کوشش کی ہے کہ ان کی تصانیف کو موضوعی اعتبار سے تفسیر، حدیث، فقہ، عقیدہ وہ مرتب کریں. انہوں نے اکثر کتابوں کے نام دیے ہیں تقریباً. بعد میں جتنے لوگ آئے ہیں تقریباً وہ ابن رشیق یا ابن عبد الہادی یا صلاح الدین صفدی، انہی کی کتابوں سے لے کر کے کچھ گھٹا بڑھا کر کے نام دیے ہیں. اصل یہی 3 فہرستیں. جدید دور میں جن لوگوں نے فہرستیں بنائی ہیں ان میں سب سے بے نظیر قسم کا کام جو ہے وہ علامہ عطا اللہ حنیف بھوجانی صاحب مرحوم کا ہے. انہوں نے حیات شیخ الاسلام ابن تیمیہ جو ابو زہرا کی کتاب ہے اس کا ترجمہ کروایا تھا، تو اس کے آخر میں امام ابن تیمیہ کی ساری تصانیف کی فہرست دی ہے، وہ موضوعات پر مرتب. انہوں نے ساری کتابوں کی تعداد تقریباً 591 بتائی ہے. اس فہرست کی خصوصیت یہ ہے کہ جو کتابیں مستقل پہنچی نہیں بھی ہیں تو اس موضوع سے متعلق کہاں کس جگہ مجموعۃ الفتاوی الکبریٰ وغیرہ میں اور دوسرے مجموعوں کے اندر بحث ہے وہ سب انہوں نے بتا دی. اس زمانے میں سوچیے جب ابھی مجموع الفتاوی نہیں چھپی تھی، مجموع الفتاوی سن 1381 سے 1386 تک 6 سال کے اندر چھپی 35 جلدیں. تو اس زمانے میں وہ یہ 1381 سے پہلے انہوں نے وہ سارے جو مجموعے چھپے تھے ان مجموعوں میں سے سارے مجموعوں میں کہاں کہاں کون سی چیز کیا ہے ان سب کی نشاندہی کر دی ہے. تو وہ فہرست بہت ہی اہم ہے، اور آج تک جتنے لوگوں نے فہرست بنائی ہے ان میں سب سے اہم فہرست تقریباً موجودہ دور میں وہی ہے. بعد میں جن لوگوں نے بعض کتابوں کے مقدمے میں مثلا الصارم المسلول علی شاتم رسول کے مقدمے میں یا اور جن لوگوں نے کتابیں جو لکھی ہیں ابن تیمیہ پر، وہ سب اس میں مقررات ہوتے ہیں بہت زیادہ، اور ایک ہی کتاب کو 3 4 5 بار لوگوں نے ذکر کر دیا. تو امام مولانا بھوجانی صاحب مرحوم کی فہرست بہت اہم ہے اور اس سے استغنا نہیں ہونا چاہیے. تو تعداد کے لحاظ سے اگر ہم کہیں کہ تقریباً ان کی 1000 کے لگ بھگ تصانیف تھیں، اور اس وقت جو موجود کتابیں ہیں وہ مجموع الفتاوی میں ساری جمع کر دی گئی. مجموع الفتاوی یعنی سمجھے سب سے بعد میں جمع کیا ہوا وہ ایسا مجموعہ ہے کہ جس میں فتاوی بھی ہیں، مستقل رسائل بھی ہیں، کتب بھی ہیں،
اور ہر طرح کی تحریریں اس میں موجود ہیں، اور کوشش کی انہوں نے کہ موضوعات اور ابواب کے لحاظ سے وہ تقسیم کریں، بلکہ کبھی کبھی ایک کتاب کو بھی انہوں نے 2 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ ایک کا تعلق مثلا نقد المنطق جو بعد میں الانتصار لاہل الاثر کے نام سے ہمارے یہاں چھپی ہے، تو اس کا ایک حصہ جو ہے منہج اہل الحدیث سے متعلق، دوسرا حصہ منطق کے رد میں ہے۔ تو منطق کے رد میں جو حصہ ہے اس کو جلد تاسع میں ڈال دیا ہے انہوں نے، مجموع الفتاوی کے مؤلف نے، اور اہل الحدیث کے منہج سے متعلق جو حصہ ہے وہ کسی دوسری جلد میں ڈالا ہے۔ تو اکثر کتابوں کو، مجموعوں کو، فتاوی کو، خاص طور پر جو مختلف مسائل سے متعلق ایک ہی تحریر تھی تو ان کو بھی انہوں نے الگ الگ تقسیم کر دیا۔ تو یہ بہرحال اچھا ہی کیا انہوں نے، ایسی کوئی بات نہیں۔ لیکن اس سے پہلے جو مجموعے تھے اور جس کی طرف میں آنا چاہتا ہوں کہ ہمیں پڑھنا کیسے چاہیے ان کتابوں کو، اب مجموع الفتاوی کسی کو کہہ دیجیے کہ یہ پڑھو تو حیران رہے گا کہ کہاں سے پڑھے، کیسے پڑھے، کس طرح سے پڑھے۔ تو میں یہ چاہتا ہوں کہ وہ جو مجموعے پہلے اس سے پہلے چھپے تھے ان مجموعوں کی اہمیت اور ان رسائل کی اہمیت بیان کروں، تاکہ ان کتابوں کو دیکھنے کے بعد پھر اس کے بعد مجموع الفتاوی میں آدمی پھر وہ سمندر میں اتر جائے، اس کے بعد تیرتا رہے اور جتنا اس سے استفادہ کرنا چاہتا ہے کرے۔ ان کے جو مستقل جو چھوٹے چھوٹے رسالے ہیں وہ تقریباً 2 مجموعے تھے اس کے، سن 1323 ہجری یعنی 1905 عیسوی میں چھپے تھے۔ مجموعہ رسائل الکبریٰ کے نام سے 2 جلدیں، اس میں 29 رسالے تھے 2 جلدوں میں، اور دوسرے مجموعہ رسائل الصغریٰ کے نام سے جس میں 9 رسالے تھے۔ ان دونوں کتابوں میں، مجموعے میں چھوٹے چھوٹے جتنے اہم رسائل ہیں وہ تقریباً اس میں موجود ہیں۔ رفع الملام عن ائمۃ الاعلام، خلاف الامہ فی العبادات، النیہ، اس طرح سے معارج الوصول الی ان اصول الدین و فروعہ قد بینہ الرسول، عقیدے سے متعلق، عقائد سے متعلق، فروع سے متعلق اور دوسرے سارے مسائل سے متعلق۔ تو یہ مجموعے ایسے ہیں کہ آپ ایک تو چھوٹی چھوٹی 2 جلدیں وہ ہیں اور ایک جلد وہ ہے، بس وہ 3 جلد کے اندر اندر آپ ان کے تقریباً یعنی کتنی 29 اور کتنی 9 کتابیں ہیں، یعنی یہ جو یہ اہم رسائل ہیں ان کے وہ سب اس میں پڑھ لیتے ہیں۔ اس کے بعد پھر 2-3 مجموعے اور چھپے تھے۔ محمد منیر دمشقی تھے، مجموعہ رسائل المنیریہ کے نام سے، اس میں انہوں نے بہت سے رسالے چھاپے۔ پھر انہوں نے ایک اور تھے سید رشید رضا، انہوں نے المنار میں چھاپنا شروع کیا تھا سلسلہ۔ ایک رسالہ ان کو ملتا تھا، کوئی دمشق سے جمال الدین قاسمی صاحب بھیج دیتے تھے نقل کر کے، یا محمود شکری لالوسی عراق سے نقل کر کے مخطوطات سے بھیج دیتے تھے، وہ اس میں چھاپتے تھے۔ اس زمانے میں جب وہ رسائل چھپ رہے تھے 1342-43 کی بات ہے تقریباً، یعنی 1926 24 33 24 25 کی، اس زمانے میں چھپ رہے تھے مجلۃ المنار میں رسالے۔ تو ایک شمارے میں المنار میں نقل کیا ہے سید رشید رضا نے کہ ایک مستشرق نے لکھا کہ اس وقت سید رشید رضا مجلۃ المنار میں ایک ایسے شخص کے رسالے سب چھاپ رہے ہیں کہ جو بالکل قنابل موقوتہ، یہ حاجی ستفجر العالم الاسلامی۔ تو حقیقت یہ ہے کہ ان مستشرقین کو اس کا پتہ تھا کہ اس طرح کی تحریریں جب آئیں گی تو لوگوں کے اندر بیداری پیدا ہوگی، لوگوں کو اصل دین کی حقیقت معلوم ہوگی، کہ جتنا پردہ پڑ گیا ہے اور اس پر بہت سے جو علائشیں اس میں ڈال دی گئی ہیں ان سب کی حقیقت کھل جائے گی۔ اس وجہ سے اس وقت ان کو خطرہ محسوس ہوتا تھا۔ چنانچہ وہ نقل کیا انہوں نے کہا کہ ہم تو صرف یہ کر رہے ہیں کہ ابن تیمیہ کی چیزوں کو چھاپ رہے ہیں۔ اور اسی زمانے میں پھر مولانا ابوالکلام آزاد نے ہندوستان میں یہ محسوس کیا کہ ان تحریروں کو صرف عربی میں رہنے سے ہم برصغیر میں کیسے استفادہ کریں، تو انہوں نے اس کے ترجمے کرنے کا سلسلہ شروع کیا اور عبدالرزاق ملیح آبادی کو لگا دیا۔ الہلال بک ایجنسی کے نام سے ایک ادارہ قائم کیا اور ان کی تقریباً 15-20 کتابوں کا ترجمہ عبدالرزاق ملیح آبادی نے کیا۔ اس کے علاوہ اور بھی 2-3 ادارے تھے جنہوں نے ترجمہ کیے۔ تقریباً اب تک جو میں نے فہرست بنائی ہے اور دیکھی ہے، تقریباً ان کی 40-45 کتابوں کا ترجمہ، چھوٹے چھوٹے رسائل جو ہیں ان کا ترجمہ ہو چکا ہے۔ لیکن ان ترجمے میں بڑا تفاوت ہے، بعض کتابوں کے ترجمے کئی بار ہو گئے، اب کئی بار ہوئے ہیں، ہر ایک نے دوسرے سے چوری کی ہے، یا واللہ عالم، اللہ تعالیٰ نیتوں کا حال بہتر جانتا ہے۔ لیکن یہ ہے کہ کوشش یہ کرنی چاہیے امانت داری ہو اس میں، اگر کسی ترجمے کے اندر کوئی نقص ہو تو امانت داری کے ساتھ بیان کیا جائے۔ ہمارے بھائی ابو المکرم عبدالجلیل مرحوم جو تھے، انہوں نے الفرقان بین اولیاء الرحمن و اولیاء شیطان کا جب ترجمہ کیا تو انہوں نے دیکھی یہ دیکھنے کی کوشش کی اس سے پہلے کون سا ترجمہ ہوا، تو اس سے پہلے ایک ترجمہ ہوا تھا غلام ربانی صاحب نے کیا تھا، لیکن ان کو یہ پتہ نہیں چل سکا کہ اس سے پہلے بھی ایک ترجمہ ہوا تھا، بلکہ الفرقان بین اولیاء الرحمن و اولیاء شیطان کا سب سے پہلا ایڈیشن وہ ہے جو مطبع محمدی لاہور سے سن 1295 ہجری میں چھپا تھا۔ یہ سب سے پہلا ایڈیشن ہے دنیا میں جو چھپا، اور برصغیر میں ماشاءاللہ بہت سی کتابیں چھپی، تو اس میں وہ ترجمے کے ساتھ چھپا ہوا تھا، تو اس ترجمے کو انہوں نے نہیں دیکھا، نہ اس ایڈیشن کا بہت سے لوگوں کو پتہ ہے۔ اسی طرح سے برصغیر میں اکثر کتابوں کے جو پہلے ایڈیشن وہ تقریباً وہاں ہندوستان میں
25-30 کتابیں ایسی ہوں گی کہ جو چھپی ہیں. سن 1291 میں سب سے پہلا ایڈیشن شائع ہوا تھا الحمویہ کا، اور وہ مترجم تھا، اور اس کو چھاپا تھا مولانا غلام العلی قصوری نے 1291 ہجری میں. اندازہ لگائیے یہ نہیں کب کی بات ہے. اس ایڈیشن کا بھی اکثر لوگوں کو پتہ نہیں. پھر اسی طرح اور 1296 میں ایک مجموعہ بہت مشہور تفسیر کا ہے جامع البیان کے نام سے، معین بن صفی کی تفسیر ہے، 10ویں صدی کا مصنف ہے، اس کو غزنوی علماء نے چھاپا تھا. تو اس تفسیر کے آخر میں 1296 ہجری میں انہوں نے 8-9 رسالے ابن تیمیہ کے ساتھ میں چھاپے تھے، مثلا قرآن و کلام اللہ اور دوسرے بہت سی چیزیں. اسی طرح سیاست شرعیہ جو میں سیاست الہیہ کے نام سے 1306 میں بمبئی میں چھپی. کافی کتابیں 1311 میں رفع الملام عن الائمۃ الاعلام لیتھو پر چھپی تھی، اور 1314 میں مثلا اجتماع الجیوش الاسلامیہ کے ساتھ امرتسر سے شائع ہوئی تھی ان کی کتاب جو رسالۃ المدنیہ ہے جو صفات کے بارے میں. تو بہت سی کتابیں ابن تیمیہ کی اصل بھی اور ان کا ترجمہ بھی بر صغیر میں ہوا ہے، اور یہ ایک الگ بحث کا متقاضی ہے اور اس کی قدر و قیمت متعین کرنا. یہ تو میں بات کر رہا تھا ان کی کتابوں کی کہ ان کی کتابوں کی تعداد بہت لمبی چوڑی ہے، اور ان سے متعلق تفصیلی گفتگو یہاں ممکن نہیں ہے. اس میں ان کی جو تصانیف ہیں ان کی یعنی ہر مرحلے میں جو انہوں نے کتابیں لکھی ہیں ان کے سلسلے میں مختصراً یہ بتا دوں کہ جو ان کے پہلے دور کی کتابیں سن 705 تک کی جب وہ مصر نہیں گئے تھے، اس وقت تک چونکہ ان کی نشو و نما ہوئی تھی حنبلی مذہب کے لوگوں کے ساتھ، ان کے اساتذہ بھی اکثر وہی تھے، فقہ حنبلی کی کتابیں بھی پڑھی تھیں، اور تو وہ اپنی کتابوں کے اندر عند اصحابنا، قال اصحابنا، ذکر اصحابنا وغیرہ کہتے ہیں. لیکن جب وہ مصر گئے ہیں وہاں تو حنبلی تھے نہیں، بہت کم، اکثر شافعی تھے یا مالکی تھے یا حنفی تھے. تو اب وہاں جب سوال کرتے تھے تو وہ پھر اس کے بعد اب وہ قال اصحابنا کر کے تو بیان نہیں کر سکتے، چنانچہ وہ بالکل وہ اجتہادی انداز میں اور کتاب و سنت کی روشنی میں فتوے دیتے تھے. تو وہ جو پہلے فترے میں جو کتابیں لکھی گئی ہیں سن 705 تک، اس میں الصارم المسلول 693 میں لکھی، الوصیۃ الصغریٰ یہ 697 میں لکھی، الحمویہ کے بارے میں بتایا میں نے کہ 698 میں. اسی طرح سے نصر المنبجی کو ایک صوفی تھے، انہوں نے ایک رسالہ لکھا تھا سن 704 میں. اقتضاء الصراط المستقیم بھی اسی دور کی کتاب ہے. بیان الدلیل علی ابطال التحلیل جس میں حلالہ سے متعلق اور پھر حیل سے متعلق جو بے نظیر قسم کی کتاب ہے وہ بھی اسی زمانے میں شرح العمدہ لکھی تھی. اسی زمانے میں القواعد الفقیہ ہے، المسودہ فی اصول الفقہ ہے، اس طرح سے قاعدۃ العقود وغیرہ، یہ سب اس دور کی کتابیں. اور ان کی پہچان میں نے بتائی کہ کسی بھی کتاب میں آپ دیکھیں گے تو اس میں جب قال اصحابنا کہیں گے، ذکر اصحابنا کہیں گے، تو وہ اس دور کی کتابوں. دوسرے مرحلے میں مصر میں قیام کے زمانے میں کافی اہم بڑی مشہور کتابیں لکھی، مثلا الاستقامہ جو 2 جلدوں میں ہے، قشیری کے رد میں، اور پھر الامر بالمعروف والنہی عن المنکر بھی اسی میں ہے. جواب الاعتراضات المصریہ الفتوی الحمویہ 4-5 جلدوں میں تھی، جو پوری نہیں پہنچی، تھوڑی سی پہنچی ہے، 2 ٹکڑا مجھے ملا، تو وہ بھی وہاں. بیان تلبیس الجہمیہ جو رازی کی کتاب مشہور کتاب ہے تاسیس التقدیس کے نام سے صفات کے باب میں، اس کے رد میں ہے جو اب چھپ چکی ہے، لیکن اس میں بھی نقص ہے. ایک کتاب انہوں نے التسعینیہ جو کلام اللہ سے متعلق اور ان پہ جو مناظرات ہوئے تھے اس سے متعلق ہے، وہ سن 706 میں لکھی. ایک صوفیہ ابن سبعین اور وحدت الوجود کے قائلین پر رد کے سلسلے میں بغیت المرتاد یا وہی السبعینیہ کے نام سے یا اسی کتاب کو المسائل الاسکندرانیہ کہا جاتا ہے، وہ سن 709 میں لکھی. اور اس زمانے میں جتنے فتوے دیے تھے انہوں نے وہ سب الفتاوی المصریہ کے نام سے 6 یا 7 جلدوں میں، جیسا کہ تذکرہ نگار لکھتے ہیں، وہ لکھی تھی. تو وہ سارے فتوے جب جمع کیے گئے، اور انہی سارے فتاوا کا مختصر الفتاوی المصریہ کے نام سے ایک جلد میں ہے جو چھپا ہوا. لیکن وہ مختصر جو ہے بہت زیادہ مختصر ہے، اتنا نچوڑا ہے کہ سب اس میں سب چیزیں نکل گئی. وہ کہیں مثلا 10 صفحے کا کوئی فتویٰ ہے، اس میں سے 1 سطر صرف لیا، یا 5 صفحے کا فتویٰ ہے، اس میں 1 فقرہ صرف لیا. تو وہ دراصل مختصر اس معنی میں مختصر نہیں ہے. مختصر کا مفہوم یہ ہے کہ اس میں ایسے فوائد یا نکتے یا بعض اہم پوائنٹ یا بعض اہم قواعد کیا ہیں وہ انہوں نے جمع کیے. میں نے چیک کیا مختصر الفتاوی المصریہ کو، الفتاوی المصریہ کی مجھے 4 جلدیں ملی، تو ان سے جب چیک کیا تو اندازہ ہوا کہ یہ اختصار کیا ہے، وہ بہت زیادہ نچوڑ دیا ہے، اس میں سے کچھ بچا ہی نہیں. اس لیے اصل فتاوی مصریہ جو ہے وہ مکمل چھپنے چاہیے. لیکن افسوس کہ فتاوی مصریہ کی ساری جلدیں نہیں ملتی ہیں. 2 جلدیں ابھی میں تلاش میں ہوں، اگر وہ مل جائیں تو انشاءاللہ فتاوی مصریہ کی ساری جلدیں چھاپ دی جائیں. اسی زمانے میں مصر میں انہوں نے رد علی الشاذلی بھی لکھی تھی، اور شرح الاصفہانیہ
712 میں آخری سال جو تھا قیام کا مصر میں وہ لکھی. اور ایک مجموعہ جو میں نے بتایا تھا کہ 325 ورق کا ہے ظاہریہ لائبریری میں, پورا شروع سے آخر تک ان کے ہاتھ کا لکھا ہوا, وہ بھی اس میں تقریباً 100 سے زیادہ رسالے. اکثر وہ اسی فصلون کر کے شروع کر دیتے لکھنا, قاعدتن فصلون بسم اللہ کر کے کچھ لکھنا شروع کر دیا, یعنی کوئی سوال کا جواب نہیں ہے وہ. تو یہ بھی ضخیم مجموعہ ہے, 100 سے زیادہ رسالے. وہ قواعد مصریہ کے نام سے وہ اس کا ٹائٹل ہے. اسی زمانے میں سیاست شرعیہ بھی لکھی ہے انہوں نے. کچھ یعنی یہ سب مصر میں زمانہ قیام ماشاءاللہ بڑا مبارک تھا ان کا. پھر بعد میں جب دمشق میں آیا, یہاں بھی اتنا پریشان کرنے کے باوجود بھی سب بڑی بڑی کتابیں, اپنی اہم جو مشہور کتابیں جو موجود ہیں اس وقت دنیا میں, جیسے درء تعارض العقل والنقل سن 713 سے 17 کے بیچ میں لکھی, منہاج السنہ, الصفدیہ, اور الفرقان بین اولیاء الرحمن و اولیاء شیطان, کتاب الایمان, الجواب الصحیح لمن بدل دین المسیح, رد المنطقین, یہ ساری کتاب النبوات. تو ان کتابوں میں اسی طرح سے معارج الوصول, الفرقان بین الحق والباطل, رد الاخنائیہ وغیرہ, یہ سب اس دور میں تقریباً انہوں نے لکھی. اور اسی دور میں انہوں نے سبکی کے اوپر رد لکھا, مسئلہ حلف بالطلاق کے باب میں, یہ سن 712 کے بعد 17 کے بعد انہوں نے لکھا تھا. تو یہ جیل میں بھی, کچھ جیل کے باہر بھی, بعض کتابوں کے بارے میں تصریح ہے کہ یہ الفہ فی سجنہ الاخیر بقلعۃ دمشق, اور وہ اس میں 726 سے 728 تک کے اندر لکھا. وہیں انہوں نے قیاس سے متعلق ایک رسالہ لکھا, اور بھی بہت سے. تو ان سب کتابوں کی پورے دقیق طور پر تو تاریخی ترتیب نہیں دی جا سکتی ہے, اور نہ کسی نے دعویٰ کیا ہے آج تک, لیکن یہ کہ اگر بترتیب اس طرح سے پڑھا جائے اور دیکھا جائے تو اس سے ان کے فکر کے اندر تطور کا بھی پتہ چلتا ہے. کہیں کہیں اگر کسی مسئلے سے متعلق انہوں نے کہیں کچھ لکھا ہے, دوسری جگہ کچھ لکھا ہے, تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ آخر میں انہوں نے کیا لکھا. مثلا ایک مسئلہ میں ذکر کرتا ہوں, آدم علیہ السلام جس جنت سے نکالے گئے تھے وہ اس زمین پر تھی یا آسمان میں, کس جگہ تھی؟ اس پر انہوں نے 2 جگہ بحث کی. تو ایک کتاب میں بحث کی ہے انہوں نے فتاوی میں, اس میں لکھا ہے کہ وہ اوپر تھا, وہاں سے اتارے گئے اور قرآن کی عنایتوں سے استدلال کیا, بلکہ ان لوگوں کو گمراہ قرار دیا ہے کہ جو کہتے ہیں کہ نہیں وہ زمین میں تھی, معتزلہ وغیرہ بعض قائل ہیں. لیکن اپنی جو آخری کتاب ہے جو دمشق میں لکھی انہوں نے, کتاب النبوات کے نام سے, اس میں صراحت کی ہے کہ یہ جنت جو ہے یہ زمین کے اندر تھی. اور اس طرح کے بعد مسائل ملتے ہیں کہ جس میں ان کا اجتہاد مختلف ہو گیا, اور ایسی بات. لیکن یہ کہ عقائد کے سلسلے میں ظاہر ہے تو ایک ہی چیز پر قائم رہے, اور ان کے سلسلے میں کوئی تبدیلی نہیں پیدا ہوئی. ان کے جو کتابیں ہیں وہ مختلف شکل کی ہیں, کچھ تو استفتاء فتاوی کی شکل میں ہیں, دوسرے کچھ جو ہیں قواعد, قاعدہ, فصل, رسالہ فی قضا اس طرح ہیں. کچھ جو ہیں شرحیں بعض کتابوں کی, جیسے عقیدہ الاصفہانیہ کی شرح جب ان کو کہا گیا تو شرح بھی ہے اور رد بھی ہے دراصل اس کے ساتھ ساتھ. اسی طرح سے ایک کتاب ہے تنبیہ الرجل العاقل کے نام سے فی تنبیہ الجدل الباطل, وہ ہے کتاب الفصول, نصفی کی ایک کتاب ہے جدل کے باب میں, تو اس کی شرح بھی ہے اور رد بھی ہے, نقد بھی ہے. کچھ ان کے خطوط ہیں, بعض مکاتب شخصی, مصر میں قیام کے زمانے میں انہوں نے دمشق میں لکھا تھا, اپنے اصحاب کو لکھا. اس میں ایک اپنے امی کو جو خط لکھا ہے وہ پڑھنے کے لائق ہے, وہ پڑھیے اور دیکھیے کہ امی سے ان کو کتنی محبت تھی اور کتنا زیادہ تعلق تھا, اور کس طرح سے وہ پر لگا کر کے پہنچ جانا چاہتے ہیں, لیکن یہاں مشغولیت ہے دعوت کے میدان میں, دوسری چیزوں میں, اس وجہ سے وہ ہمارے. تو وہ خطوط, اور خطوط صرف انہوں نے دوستوں ساتھیوں کو نہیں لکھے اپنے رشتہ داروں کو, بلکہ بہت سے عمراء کو خطوط لکھے. الملک الناصر کو خط لکھا, الملک المؤید کو خط لکھا, اور کس کو, یعنی جب بھی دیکھتے تھے کہ کچھ کہیں ضرورت ہے لکھنے کی تو وہ لکھتے تھے, اور کہیں فائدے کی. بلکہ اس سلسلے میں ایک دلچسپ چیز میں بتاؤں آپ کو کہ شیعوں کے رد میں منہاج السنہ بہت مشہور کتاب ہے, اور اس میں انہوں نے ابن المطہر الحلی کی کتاب جو ہے ختم کر دی. اچھا ٹھیک ہے, بس میں ختم کر رہا ہوں انشاءاللہ. تو یہ ہے کہ وہ کتاب تو مطلب ترکی بہ ترکی جواب ہے, علمی انداز میں انہوں نے پوری کتاب وہ 9 جلدوں میں چھپی ہے محمد رشاد سالم کی تحقیق سے. لیکن شیعوں کے ہی بارے میں ایک بار کچھ عراق سے آئے لوگ, انہوں نے شیعوں کے فتنوں کا ان سب کا ذکر کیا, تو انہوں نے ایک رسالہ, ایک خط لکھا, رسالہ الی المنسوبین الی التشیع, تو میں نے چھپا ہے اس میں انہوں نے اہل بیت کے بارے میں ان کے فضائل مناقب بیان کیے, اور ان کے وہ بیان کیے کہ کس طرح سے وہ لوگ تھے سنت کے طریقے پر قائم, اور یہ سب جو بدعات ہیں بعد میں شروع ہوئے ہیں تو یہ کس غلط فہمی اور چیزوں کا نتیجہ ہے. بہت ہی پیارے اصول میں لکھا ہے, یعنی اس کو اگر آپ پڑھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ امام ابن تیمیہ جانتے تھے کہ ہر شخص کو کیسے خطاب کیا جاتا ہے.
جہاں کسی شخص سے گفتگو کرنی ہے کسی موضوع پر تو ہر جگہ وہ نہیں ہے کہ ڈنڈا لے کر کے صرف برسا رہے ہیں، نہیں، بلکہ ہر جگہ جو چیز ہوتی، بلکہ اس سلسلے میں وہ اتنا زیادہ یعنی روادار تھے کہ دمشق میں جب مصر میں زمانہ قیام میں ان کو پوری کوشش کی لوگوں نے کہ ان کو قتل کرا دیا جائے یا ہمیشہ کے لیے جیل میں بند کر دیا جائے، لیکن جب وہ رہا ہوئے اور ان کے بارے میں ملک ناصر نے پوچھا کہ کیا خیال ہے یہ سب علماء سو جو ہیں یہ فتنہ فساد کا سبب بنتے ہیں، کیا خیال ہے آپ کو ان سے گلو خلاصی کے لیے، تو وہ لگے تعریف کرنے کے لیے، یہاں تک کہ ابن مخلوف کہتے ہیں ہمارا انعام مثل ابن تیمیہ، ہم نے کوئی دقیقہ نہیں چھوڑ رکھا تھا کہ ان کو کس طرح سے قتل کرا دے، لیکن جب ان کے ہاتھ میں معاملہ ہے تو معاف کر دیا ہم کو۔ تو یہ اتنی عظیم شخصیت تھی۔ ہمیں آخر میں بس ایک پوائنٹ کی طرف توجہ دلاؤں کہ ہمیں اگر پڑھنا ہے ابن تیمیہ کو صحیح طریقے سے، ان کے افکار کو، تو ذرا سا توجہ سے پڑھنا پڑے گا۔ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ جو چیز ہم پڑھیں تو اس میں سے کچھ فوائد اور اس کے اہم نکات اور چیزیں وہ نوٹ بھی کریں، کاپی بنا لیں، اس میں نوٹ بھی کریں حوالے کے ساتھ، اس لیے کہ ابن تیمیہ کب کس جگہ کون سی چیز کہاں بیان کریں گے یہ کچھ پتہ نہیں۔ الرد علی المنطقین آپ پڑھ رہے ہیں، اس میں خضر سے متعلق ایک گفتگو ہے کہ خضر کے جو لوگ زندگی کے قائل ہیں وہ درست نہیں، اس طرح سے بلا مطلب بغیر کسی فہرست کے یا کسی دقیق فہرست کے آپ کو ان چیزوں کی طرف رہنا ہوگی۔ تو ہر شخص جو بھی کتاب پڑھے وہ کاغذ قلم لے کر کے عام۔ دوسری چیز ہے کہ ضم النظیر الی النظیر، یعنی ایک موضوع سے مطلب انہوں نے متعدد جگہ جو لکھا ہوگا ان سب کو پھر یہاں بھی لکھا، پھر یہاں لکھا، پھر یہاں لکھا، تو ان سب کو پڑھیے تو ابن تیمیہ نے ایک موضوع سے متعلق کیا لکھا ہے اس کا خلاصہ معلوم ہو جائے گا۔ تیسری چیز یہ ہے کہ ابن تیمیہ کی عظمت اگر معلوم کرنی ہو آپ کو تو ابن تیمیہ کے ہاں جو چیز ہے وہ تو آپ پڑھ لیں، لیکن دوسروں کے ہاں بھی اسی موضوع سے متعلق جو کچھ لکھا گیا وہ بھی پڑھیں، چاہے وہ تفسیر سے متعلق ہو، فقہ سے متعلق ہو، حدیث کے اوپر کلام ہو کچھ، تب آپ کو ابن تیمیہ کی عظمت کا پتہ چلے گا۔ چاہے وہ ابن تیمیہ کو پڑھنے سے پہلے پڑھ لیں ان کی تحریریں یا بعد میں پڑھیں، تب آپ کو فرق سمجھ میں آئے گا کہ ابن تیمیہ نے اجتہاد کر کے کس طرح کے نقطے کیا کیا بیان کیے۔ اور چوتھی چیز یہ ہے کہ جو مختلف ایڈیشن چھپے ہوئے ہیں اس میں بہت غلطیاں ہیں، تحریفات ہیں مختلف، تو کوشش یہ کریں کہ جو اچھے ایڈیشن ہیں کتابوں کے، مصحح ایڈیشن ہیں، محقق ہیں، معروف محققین نے چھاپے ہیں، ان ایڈیشن پر اعتماد کریں۔ بہت سی کتابیں جو ہیں اصل نہیں چھپی ہیں، ان کی تلخیص چھپی ہے، تو تلخیص میں بھی مختلف لوگوں کا عجیب منہج ہے، کسی نے اچھی تلخیص کی ہے اور کسی نے بہت ہی غلط سلط تلخیص کر دی ہے۔ میں ایک مثال دیتا ہوں غلط تلخیص کی۔ ایک کتاب اقتداء الصراط المستقیم، بہت مشہور کتاب، اقتداء الصراط المستقیم، اس کے اب تک 4 ترجمے ہوئے ہیں، مکمل ترجمہ تب تک نہیں چھپا، لیکن 3 آدمیوں نے تلخیص کی۔ سب سے پہلے تلخیص کی تھی صراط مستقیم کے نام سے عبدالرزاق ملیح آبادی نے، تو اس میں تو خیر بنیادی افکار موجود ہیں اس میں، لیکن بہت ہی مختصر ہے وہ۔ دوسری تلخیص کی تھی ایک ہیں شمس تبریز خان، ندوۃ العلماء لکھنؤ میں تھے، انہوں نے تلخیص کی اور ندوۃ العلماء سے وہ چھپی ہے وہ کتاب۔ اس میں تلخیص کیا کی ہے، تحریف کی ہے، دراصل اصل جو ان کے بنیادی افکار ہیں ان کو تبدیل کرنے کی کوشش کی ہے، بلکہ کہیں کہیں تو بالکل صاف ترجمے میں تعریف کر کے ملا دیا ہے کچھ، یعنی لا تشد الرحال الا الى ثلاثۃ مساجد کی جب حدیث کی تشریح آئی ہے تو انہوں نے لکھا ہے کہ، اور ابن تیمیہ کی طرف منسوب کرتے ہوئے لکھا ہے، یعنی وہ جو عبارت ہے لکھا ہے کہ اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ مقابر اور مزارات اور مساجد کے علاوہ کہیں کسی جگہ سفر نہ کریں، یہ اپنی طرف سے ڈال دیا۔ تو یہ اس طرح کے جو ترجمے ہیں یہ سب تحریفوں سے بچنا چاہیے اور پہچاننا چاہیے۔ تیسری جو تہذیب و تلخیص ہے اس کی ہمارے دوست ڈاکٹر عبدالرحمن پریوائی صاحب نے کیا، مہذب الصراط المستقیم کے نام سے، اور اس کا ترجمہ ڈاکٹر مقتدی حسن اظہری مرحوم نے کیا ہے، جو ابھی صراط مستقیم کے تقاضے کے نام سے وہ چھپتی ہے۔ لیکن اصل کتاب کا جو مکمل ترجمہ کیا تھا مولانا محمد داؤد راغب رحمانی نے، کراچی میں تھے، بہت بڑے عالم تھے، انہوں نے نیل الاوطار کا ترجمہ کیا، منتقل اخبار کا ترجمہ کیا، تفسیر ابن کثیر کا ترجمہ، بہت سی کتاب، بڑے اچھے مترجم تھے اور ان کی زبان بھی بہت اچھی تھی، لیکن وہ ترجمہ ابھی تک نہیں چھپا۔ تو ایک ایک کتاب کے متعدد ترجمے ہیں، متعدد ایڈیشن ہیں، متعدد تلخیصیں ہیں، دیکھنا یہ چاہیے کہ وہ اس میں کون قابل اعتماد ہے کون نہیں، اس کے بعد اس کو پڑھنا چاہیے، ورنہ ابن تیمیہ کی طرف بہت سی چیزیں الٹی پلٹی۔ ایک جگہ ایک کتاب میں نے پڑھی، ایک شخص نے لکھی ہے، اب اس کا انتقال ہو گیا، لیکن بہرحال نام اس لیے بتا دینا ضروری ہے تاکہ پتہ چلے۔ ایک شخص نے بہت ہی غصہ ہو کر کے ایک کتاب لکھی، حل ابن تیمیہ من اہل السنہ، ابو بکر الغازی پوری تھے، انتقال ہو گیا، اللہ تعالیٰ بہرحال سب جو بھی معاملہ کرے۔ تو اس میں انہوں نے کیا کیا، ابن تیمیہ کی تحریروں سے ادھر ادھر سے کاٹ چھانٹ کر کے، اور دوسرے جہاں رد کیا ہے تو مردود علیہ کلام کو نقل کر کے ابن تیمیہ کی طرف منسوب کر دیا۔ تو اس طرح کے دراسات سے بچنا چاہیے۔ ابن تیمیہ کو اگر پڑھنا ہے تو اصل ابن تیمیہ کی کتابیں پڑھیے، اور ابن تیمیہ ایسے اسلوب میں لکھتے ہیں کہ اس میں نہ کوئی تاکید ہوتی ہے نہ کوئی دشواری ہوتی ہے۔ ایک ہمارے دوست تھے بنگلہ دیش کے، وہ انہوں نے یہیں عربی زبان سیکھی تھی 2 سال،
اور اس کے بعد پھر وہ کچھ عربی پڑھنے لگے. مجموع الفتاوی کسی نے دے دیا, اس کو کھول کے پڑھتے ہیں تو سب چیزیں سمجھ میں آ رہی ہیں. ایک دن مجھ سے کہا کہ یہ لوگ کس اسلوب میں لکھتے ہیں؟ ابن تیمیہ تو جو کچھ لکھتے ہیں سب سمجھ میں آتی ہے, دوسرے لوگ لکھتے ہیں کچھ سمجھ میں نہیں آتی ہے. تو میں نے کہا ابن تیمیہ کو آپ پڑھیے. تو میرے بھائی ابن تیمیہ کا اسلوب بہت ہی سہل ممتنع ہے جس کو کہا جا سکتا ہے, اس لیے ان کی کتابیں پڑھ سکتے ہیں. ہاں بعض کتابیں ایسی ہیں جس میں عقلی مباحث ہیں, فلسفیانہ چیزیں ہیں, درو تعارض ہے, رد المتقین وغیرہ, اس میں ایک وہ صلاحیت ہونی چاہیے, وہ اصطلاحات معلوم ہونے چاہیے جو منطق فلسفہ علم کلام وغیرہ کے, تب ان کی باتیں آپ پھر اچھی طرح سمجھیں گے. لیکن عام فتاوی اور عام کتابیں ان کی, چھوٹے چھوٹے رسائل جن کی طرف میں نے اشارہ کیا, یہ سب پڑھنے کے لائق چیزیں ہیں, اور انہی کو اصل پڑھ کے تب پھر استفادہ کرنا چاہیے. کسی کی تلخیص, کسی نے ابن تیمیہ سے متعلق کچھ لکھا ہے, اس پر اعتماد نہیں کیجیے. یہ چند منتشر باتیں تھیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم لوگ امام ابن تیمیہ کی کتابوں کو صحیح طریقے سے پڑھیں, پھر ان کی خدمت کریں, ان کے فکر کو پھیلانے کی کوشش کریں, اس لیے کہ انہوں نے جس طرح سے ترجمانی کی ہے صحیح اسلام کی, بہت کم ایسے لوگ ہیں کہ جن کو اس طرح توفیق ہوئی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب لوگ نیک عمل کریں اور پڑھیں اور اس سے استفادہ کریں اور دنیا میں خیر پھیلانے کی کوشش کریں.